اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحن نقص علیک نبأهم بالحق انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی فربطنا علی قلوبہم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا۔ یہ سورۃ الکہف کی 13، 14 اور 15 نمبر آیات ہیں۔ مرکزی مضمون ہے اس سورہ کا بھی اسی مناسبت سے اس کا نام سورۃ الکہف رکھا گیا، یعنی غار والے یا کتبے والے۔ اور یہ چند نوجوان تھے، ان کے ایمان کا واقعہ بیان کیا گیا ہے اور قیامت تک آنے والے لوگوں کو بتایا گیا ہے کہ اس کو ایمان کہتے ہیں، اور کس طرح اللہ تعالیٰ قدردان ہے۔ اور پھر قرآن پڑھنے والوں کے لیے اس میں سبق ہے کہ جب تک اس ماحول کے اندر اپنے آپ کو انسان نہ ڈالے، قرآن کی دعوت سمجھ میں نہیں آتی۔ بالکل اسی طرح جس طرح آپ 1000 کتابیں پڑھیں گھڑ سواری کی، آپ گھڑ سواری نہیں سیکھ سکتے ہیں۔ 1000 کتابیں پڑھیں تیراکی کی، آپ تیراکی نہیں سیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح تیر اندازی کی یا ڈرائیونگ کی کتابیں پڑھیں، گاڑی کی ڈرائیونگ کی، آپ نہیں سیکھ سکتے جب تک پریکٹیکلی نہ کریں۔ تو یہ دین جو ہے، اسلام دین ہے، یہ پریکٹیکلی دین ہے۔ یہ ایمان، عقیدہ، نظریہ اور پھر اس کے بعد عمل اس کو تصدیق کرتا ہے یا تکذیب کر دیتا ہے۔ اور سب سے پہلی اور سب سے ضروری بات ہے وہ ایمان خالص ہے، اللہ کی وحدانیت، توحید۔ پہلے اللہ کو ماننا ہے اور اس طرح ماننا ہے جس طرح اللہ کہہ رہا ہے، ورنہ انسان بے شمار اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ شرک بھی کرتے ہیں۔ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ۔ مالک فرماتا ہے اکثریت ہے انسانوں کی وہ اللہ تعالیٰ کو مانتی ہے، کس طرح؟ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، ساتھ ساتھ شرک بھی کرتے ہیں۔ کہیں فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، کہ کتنے ہیں لوگ وہ کہتے ہیں ہم اللہ کو مانتے ہیں، بار بار ماننے کا اقرار کر رہے ہیں، وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، وآخرت کو بھی ہم مانتے ہیں کہ اس زندگی کے بعد دوسری زندگی ہے، جنت ہے، جہنم ہے، فیصلے کا دن ہے، یہ ساری چیزیں مانتے ہیں۔ اور پھر اللہ کی طرف سے کہا گیا ہے وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، یہ نہیں ہے، نہیں مومن نہیں ہے۔ تو اللہ جس کو مومن کہے اصل میں وہی خوش قسمت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کے اندر کھول کھول کر مومنوں کا ذکر کیا ہے کہ اس طرح ایمان ہوتا ہے۔ انبیاء کے واقعات بیان کیے گئے ہیں اور پھر غیر انبیاء کے واقعات بھی بیان کیے گئے ہیں، تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہاں بھائی انبیاء تو اس طرح کر سکتے ہیں، ہم غیر نبی کیسے کریں؟ تو غیر انبیاء کے بھی واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ پھر کوئی قوم کہہ سکتی تھی کہ ہمارے درمیان کوئی نبی نہیں آیا یا کوئی کتاب ہمارے سامنے ہمارے دور کے اندر نازل نہیں ہوئی ہے، تو ہم کس طرح حق اور باطل کے اندر تمیز کرتے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے واقعات بھی بیان کیے ہیں، جس میں سے ایک یہ واقعہ ہے کہ کوئی نبی نہیں ہے اس دور کے اندر، وقت کا نبی نہیں ہے، کوئی کتاب نہیں ہے، یہ چند نوجوان ہیں اور زیادہ تعداد بھی نہیں ہے، تھوڑے ہیں۔ تو ان کو کس طرح فہم و فراست حاصل ہوئی ہے؟ زمین و آسمان کے اس غور کے اوپر غور کیا اور پھر ان کے دل کے اندر سے ایک آواز اٹھی، اس کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے اندر۔ فرمایا نحن نقص علیک نبأهم بالحق، کہ ہم سناتے ہیں، ہم تمہیں سناتے ہیں وہ واقعہ بالکل سچائی کے ساتھ، حق کے ساتھ، ایسا کہ تمہیں پھر کسی اور سے پوچھنے کی گویا نوبت نہ رہے گی، کوئی ضرورت نہ پڑے گی، کہ تمہارے مالک اور خالق نے بالکل سچائی کے ساتھ وہ واقعہ تمہارے سامنے رکھا ہے۔ انہم فتیۃ آمنوا بربہم، کہ وہ چند نوجوان تھے بالکل، اور اپنے رب کے اوپر ایمان لے آئے تھے۔ وزدناہم ہدی، اور پھر ہم نے ان کی ہدایت کے اندر اضافہ فرمایا۔ ایسے نہیں کہ یہ جو ہدایت ہے ایسی کوئی بے وقوف چیز نہیں ہے کہ ہر ایک کے پیچھے دوڑتی پھرے
پہلے ایمان لاؤ، اللہ کے اوپر ایمان لاؤ، اللہ کی طرف آؤ، رخ کرو اللہ کی طرف، پھر مالک تمہارے لیے ہدایت کا راستہ ہموار کرے گا۔ اور پھر جس طرح مالک فرماتا ہے یخرجونہم من الظلمات الی النور، مالک ان کو پھر ظلمات سے، اندھیروں سے، جو ہے جہالت سے، شرک اور کفر کے ماحول سے، الی النور، روشنی کی طرف، ایمان کی طرف، ہدایت کی طرف مالک لے کے آئے گا، دھیرے دھیرے، آہستہ آہستہ ایسا ماحول فراہم کرے گا، ایسے لوگ ساتھی بنیں گے اور ایسے لیڈر ملیں گے، ایسے جو تمہاری صحیح رہنمائی کریں گے۔ اور صحیح رہنمائی کرنے والے اللہ تعالیٰ بھیجتا رہا ہے، یہ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، اور جب انسان ناشکری کرتے ہیں تو یہ نعمت چھین لی جاتی ہے، پھر گمراہ کرنے والے مسلط کر دیے جاتے ہیں، پھر شیطان مسلط کر دیے جاتے ہیں۔ فرمایا والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات، کہ جو کفر کریں، اللہ کا انکار کریں، اللہ کے اوپر ایمان نہ لائیں، وہ پھر ان کے جو اولیاء ہوتے ہیں، ان کے جو امام ہوتے ہیں، ان کے جو امیر ہوتے ہیں، ان کے جو بڑے ہوتے ہیں، سردار، لیڈر، قائد، مشاہیر، فرمایا وہ طاغوت ہوتے ہیں۔ اور طاغوت کا بس ایک ہی کام ہے کہ اگر نور کی کوئی روشنی تھی بھی تو اس کو بھی وہ سلب کر لیتے ہیں، اور اس نور سے اگر پہلے ایماندار ہیں کوئی اور پھر رخ کریں طاغوت کی طرف، گمراہ کرنے والوں کی طرف، جن کے بارے میں بتا دیا گیا تھا کہ ان کو اپنا لیڈر نہ ماننا بلکہ ان کا کفر کرنا، ان کے پیچھے نہ چلنا، یہ تمہیں بے دین کر دیں گے۔ اگر پھر بھی تم اللہ کی بات نہیں مانتے اور انہی کے پاس جا کر بیٹھو گے، انہی کا دل کے اندر احترام ہے، انہی کی قیادت تمہیں اچھی لگتی ہے، تو ان کا تو کام ہی یہی ہے، وہ تمہیں اندھیروں کے اندر لے کے جائیں گے، پھر تمہیں اللہ کے علاوہ دوسروں کا بندہ بنائیں گے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے تمہیں جھکائیں گے، مورتیوں کے سامنے تمہیں جھکائیں گے، مندروں کے اندر تمہیں لے کے جائیں گے، پھر تمہیں مزاروں کے سامنے جھکائیں گے، درگاہوں کے سامنے جھکائیں گے، اور پھر تمہیں جو ہے بادشاہ کا بندہ بنائیں گے، معاشرے کا بندہ بنائیں گے، رسم و رواج کا بندہ بنائیں گے، تمہیں اپنا مرید بنائیں گے، یا تم اپنے نفس کی پوجا کرنی شروع کر دو گے۔ اس کا تو کام اس نے کرنا ہی یہی ہے، اور جو بھی یہ کرے گا، فرمایا اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، یہ جو روش اختیار کرے یہی وہ جہنمی لوگ ہیں جس کے اندر ہمیشہ رہیں گے۔ یہ اب آنکھیں کھولنے والا معاملہ ہے کہ خود آنکھیں کھولو اور اللہ تعالیٰ کی جو باتیں سچی باتیں ہیں اس کے اوپر ایمان لایا جائے، اس پر عمل کیا جائے، پھر دیکھنا کس طرح ایمان کی لذت محسوس ہوگی۔ فرمایا ہم نے زدناہم ہدا، ہم نے ان کی ہدایت کے اندر اضافہ فرمایا، وربطنا علی قلوبہم، اور ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا۔ یاد رکھیں دلوں کا مضبوط کر دینا بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، اور دلوں کو کمزور کر دینا اور بزدلی آ جانا یہ اللہ کی پکڑ میں سے ایک پکڑ ہے، اور اللہ کے عذاب میں سے ایک عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ ادھر سے بھی آتا ہے، بڑے بڑے جتھے ہوں، بڑے بڑے لشکر ہوں، کمانڈو دستے ہوں، ایٹم بم ہو آپ کے پاس اور سب کچھ موجود ہو، اور اللہ اگر آپ کا دل کمزور کر دے، بزدل بنا دے تمہیں، تو بتاؤ پھر کیا کرو گے؟ کچھ بھی نہیں کر پاؤ گے۔ اور تھوڑے ہوں اور اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہو، وہ دلوں کو مضبوط کر دے، تو بتاؤ کون ہے پھر تمہیں شکست دے سکے گا؟ اللہ کے فرشتے، اللہ بھیجے گا فرشتے مدد کے لیے۔ تو اس انداز سے مالک فرماتا ہے کہ ہم نے ان کی ہدایت کے اندر اضافہ کیا اور ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا۔ کب؟ اذ قاموا فقالوا، جب وہ اٹھے تو ہم نے دل مضبوط کیا ہے۔ کوئی اٹھے ہی نہ، وہ جو کسی نے کہا کہ راہ دکھلائیں کسے راہ رو منزل ہی نہیں، وہ کس کو راہ دکھائیں، کس کی ہدایت کریں؟ منزل کی طرف جانے کے لیے کوئی تیار ہی نہیں ہے، ہدایت کی طرف آنے کے لیے کوئی تیار ہی نہیں ہے، تو کس کو دکھایا جائے؟ اللہ زبردستی پیچھے دوڑے؟ وہ تو بے نیاز ذات ہے، وہ تو نہیں پیچھے دوڑے گا، آپ کو اللہ کی طرف رخ کرنا پڑے گا۔ اور جب آپ اللہ کی طرف ایک معمولی سا بھی رخ کریں گے، یقین کیجئے معمولی سا بھی، صرف ارادہ ہی کریں اور تھوڑا سا انتہائی معمولی حرکت کریں آپ اللہ کی طرف، تو اس کے بعد دیکھنے مالک کس طرح آپ کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ معمولی سا معاملہ، دیکھیے یہ سنت ہے اللہ تعالیٰ کی، یاد رکھیے اس کے بغیر کبھی بھی معاملہ نہیں ہوگا۔ فرمایا کہ ہم نے اب کسی قوم کی حالت بدلی ہی نہیں ہے جب تک وہ اپنی حالت خود نہیں بدلے گا، یہ سنت ہے اللہ تعالیٰ کی ہمیشہ۔ مریم علیہ السلام کو ایسے ماحول کے اندر وہاں فرمایا کہ یہ بڑا درخت ہے کھجور کا، اس کے تنے کو جھنجھوڑ دیکھو کس طرح ہم اوپر سے کھجوریں نازل کریں گے اس کے اوپر تر و تازہ پکی ہوئی۔ اب نازل گئی کہ عورت تنا کس طرح جھنجھوڑے گی، اور ایسی حالت میں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ بات بتائی ہے کہ کچھ نہ کچھ اپنی طرف سے معمولی سی جو ہوتی ہے کوشش وہ کرو، اس کے بعد اللہ پر چھوڑ دو، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا۔
فرمایا ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کیا جب وہ اٹھے، اور اٹھنے کے بعد ساتھ ہی کہنے لگے فقالوا ربنا رب السماوات والارض، ہمارا معبود۔ اپنی قوم کو دیکھ رہے تھے کہ اللہ کے علاوہ ہر چیز کی پوجا پاٹ ہو رہی ہے، لیکن انہوں نے کہا نہ 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 نہ، ہمارا معبود، ہمارا داتا، ہمارا دستگیر، ہمارا مشکل کشا، ہمارا حاجت روا، ہمارے رکوع اور سجدے کا مستحق اکیلا، وہ اکیلا مالک ہے جس نے زمین اور آسمان کو بنایا ہے۔ ہر طرف اس کی نشانیاں کھلی ہیں، ہواؤں کا چلنا دیکھو، بارش کا برسنا دیکھو، اور زمین کے اوپر زمین کو دیکھو، پہاڑوں کو دیکھو، سمندروں کو دیکھو، خود اپنے جسم کے اوپر غور کرو، اپنی خوراک کے اوپر غور کرو، اپنے جانوروں کے اوپر، چارہ کے اوپر، اپنی خوراک کے اوپر غور کرو۔ ہر طرف اس کی نشانیاں بکھری بھری ہیں، اور آپ کو محسوس ہوگا کہ ساری کی ساری ایک بہت ہی دانا حکیم کا یہ منصوبہ ہے۔ یہ اچانک نہیں ہو گیا ہے، یا بہت سے الہوں نے مل کر نہیں بنایا ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ اس کارخانے کو چلانے والے دو ہوں، وہ ایک ہی ہے، اس کی مرضی چلتی ہے یہاں۔ تو فرمایا کہ اس طرح وہ نوجوان اٹھے اور انہوں نے کہا کہ ہمارا رب، ہمارا معبود، رب السماوات والارض، زمین اور آسمان کا جو خالق ہے، رب ہے، وہی ہمارا رب ہے۔ لن ندعو من دونہ الہا، اس کے علاوہ ہم کسی اور کو نہ پکاریں گے، اس کے علاوہ کسی اور کو نہ پکاریں گے۔ یہ دیکھیے پکار جو ہوتی ہے، یہ شرک کی سب سے بڑی نشانی ہوتی ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکار رہا ہے۔ یا ابراہیم اگسنی کہہ رہے تھے، یا اسماعیل، یا لات بابا، یا منات بابا، ہر دور کے اندر اسی طرح ہوا ہے۔ نوح علیہ السلام کی قوم 5 اولیاء اللہ کو پکار رہی تھی، سورہ نوح کے اندر ان کے نام آئے ہیں، اور پھر بخاری کی روایت کے اندر ان کا ذکر ہے، ان کے نام آئے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ جو 5 نام تھی قوم کی جن کے ساتھ وابستگی تھی، اور نوح علیہ السلام کہہ رہے تھے چھوڑو ان کو، اور اس قوم کے گمراہ جو لیڈر تھے وہ کہہ رہے تھے نہ چھوڑنا ان کو، نہ چھوڑنا، بس یہ مقابلہ تھا۔ تو یہ جو ہے یہ قوم نوح کے 5 صالحین تھے، جب وہ مر گئے تو قوم ان کی قبروں کے اوپر بالکل اسی طرح وابستہ ہوگی جس طرح مشرکین مکہ اپنے ان معبودوں کے ساتھ تھے، اور آج ہمارے دور کے اندر ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ کسی مزار پر جا کر دیکھو، محی الدین چشتی کے مزار اور قبر کو جا کر دیکھو، علی حجویری کی قبر کو دیکھو، عبد القادر جیلانی کی دیکھو، یا عراق میں جا کے ان مزاروں کو دیکھو، نجف میں جا کر دیکھو، جہاں بھی جاؤ گے ہر جگہ پھیلے ہوئے ہیں، ہر جگہ امت مسلمہ کے یہ معبود بنا دیے گئے ہیں۔ یہ بت پرستی ہے، قبر پرستی، خالص بت پرستی کی شکل اختیار کر گئی ہے۔ تو جو کچھ ہماری قوم یہ ان کے ساتھ کر رہی ہے، بالکل پہلی مشرک قوم بھی اسی طریقے سے کر رہی تھی، ان کے بھی 5 تن پاک، اور آخری مشرک قوم اس کے بھی 5 تن پاک۔ یہ معاملہ ہے۔ تو یہ پکارتے ہیں ان کو، کوئی یا علی مدد، یا رسول اللہ مدد، یا غوث مدد، اس طرح کی پکاریں، یہ بہت بڑی اور شرک کی یہ نشانی ہے۔ اور بڑے بڑے ویڈیو بنتے ہیں، خواجہ کو پکاریں گے، داتا سے لیں گے، یہ کریں گے، اور علماء کر رہے ہیں۔ مزے کی بات، عام پبلک نہیں، عام پبلک کو دیکھ کے کر رہی ہے، علماء کر رہے ہیں، خادم حسین رضوی کر رہے ہیں، طاہر القادری کر رہے ہیں، طارق جمیل کر رہے ہیں، اور پھر دلیل دیتے ہیں کہ دیکھو قرآن سے یہ ثابت ہے۔ محمود الحسن نے تفسیر لکھی ایاک نعبد و ایاک نستعین کی، شبیر احمد عثمانی کی تو تفسیر ہے، یہ پہلے 3 پارے محمود الحسن نے کی ہے، اور پھر اس کی موت واقع ہوگی اسی شرک کے اوپر، اور پھر بقیہ جو بچی تھی وہ کسر پوری کر دی شبیر احمد عثمانی نے۔ آج دن تک کسی کو چھاپا جا رہا ہے، چیف جسٹس تقی عثمانی اس نے چھپائی، اور پھر اسی شرک کو وہاں قائم رکھا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین کی حاشیہ چڑھایا 5 نمبر، اور کہا ہے کہ دیکھو اس آیت شریفہ سے معلوم ہوا کہ اللہ کے مقبول بندوں کو خالص واسطہ رحمت الہی سمجھ کر غیر مستقل جانتے ہوئے اگر ظاہری طور پر ان سے استعانت ظاہری کر لی جائے تو یہ بھی اللہ ہی کو پکارنا ہے۔ اندازہ لگائی عالم دین یہ شرک کی گولی دے رہے ہیں قوم کو، تو قوم کیوں نہیں پکارے گی کہ ان کو پکارنا اللہ کو پکارنا ہے؟ بتاؤ ان کو پکارنا اللہ کو پکارنا کیسے ہوا؟ یعنی یا رسول مدد کہو، یا علی مدد کو، یہ اللہ ہے، یہ اللہ کو پکارنا ہے؟ اس طرح مت ماری گئی ان علماء کی۔ اصل میں دین جب انہوں نے پیشے کے طور پر اختیار کیا ہے، فرقہ بنا ہے یہ، اور اس طرح پھر ان کے اندر شرک آیا ہے، اور قوم ابھی شرک کے اندر شرک کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آپ اگر ان کو توحید کی سادہ دعوت ان کے سامنے رکھیں تو آگے سے جواب ملتا ہے، اچھا آپ کس مدرسے سے فارغ التحصیل ہیں، آپ کون سے ادارے سے ہیں، مدینہ یونیورسٹی یا جامعہ ازہر کے آپ پڑھے ہوئے ہیں، یا دیوبند سے آپ کا تعلق ہے، یا بریلوی مدرسے سے، یا اشرف وہ جامعہ اشرفیہ سے، کہاں سے ہیں؟ تو اللہ کے بندو یہ معیار بن گیا، اب قرآن معیار نہیں رہا ہے، نبی علیہ السلام کی حدیث معیار اب نہیں رہی ہے، اب ان کے مدرسے ہیں، ان کے علماء ہیں، ان کی بڑی بڑی پگڑیاں ہیں، ان کے مسلک ہیں، یہ اب معیار بن گئے ہیں کہ اس کے مطابق ہر پلیٹ فارم سے یہی آواز آتی ہے، اور سب کے عقیدے اللہ کی کتاب کے خلاف ہے، کوئی مسلک آج شرک سے پاک نہیں ہے۔
تو یہاں بتایا گیا کہ اس طرح وہ مومن اٹھے، انہوں نے کہا بالکل ہرگز ہم نہیں پکاریں گے اللہ کے علاوہ کسی اور کو، اور اگر ہم یہ پکاریں گے کہ اذ قلنا، اگر ہم نے ایسا کیا اذن شططا، بہت ہی ناجائز بےہدہ اور بہت ہی ظلم اور زیادتی کی بات ہم نے کی، گویا اس طرح اس انداز سے وہ فتویٰ لگا رہے ہیں اپنی پوری قوم کے اوپر کی بالکل غلط ہے، بالکل ان کا ایمان عقیدہ مشرکانہ ہے، کافرانہ ہے۔ اور پھر کہتے ہیں ہؤلاء قوم اتخذوا من دونہ آلیہ، یہ پوری قوم ہے، اندازہ لگائیے کیسا قرآن دل کو تسلی دیتا ہے کہ بالکل نہیں گھبرانا ہے۔ آج اگر اللہ کے بندو تو آپ تھوڑے ہیں، آپ کی تعداد تھوڑی ہے، قوم دوسری تو ڈٹی ہوئی ہے، پوری قوم ہے، عرب اور عجم ہے، اور مسلمان ہیں، یہ جو ہے ریت کے ذرات کی طرح اور سمندر کی جھاگ سے بھی زیادہ ہے، ہر طرف خربوں اربوں کی شکل میں، یعنی اتنے زیادہ تعداد ہے ان کی، لیکن ان کے عقیدے دیکھیں تو ہر دور کے اندر یہ معاملہ ہوا ہے۔ اس سے پہلے تو اس سے بڑا معاملہ پیش آیا تھا جب ابراہیم علیہ السلام بالکل اکیلے تھے، وہ بھی وقت اس زمین نے دیکھا ہے۔ پھر بعد میں آ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ چند اہل کتاب کی واقعات تھی جو ایمان خالص کے اوپر تھے، اور اللہ تعالیٰ نے پوری زمین کے اوپر غضب کی نگاہ ڈالی، اور اس ماحول میں مجھے اللہ نے اپنا رسول بنا کر، تو آج پھر بالکل وہی دور واپس آ گیا ہے، ایمان خالص نہیں ہے۔ وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، سورہ یوسف کی یہ آیت ان کے اوپر پوری طرح فٹ آتی ہے کہ ایمان کا دعویٰ کرنے کے باوجود ان کی اکثریت مشرک ہے، کوئی مسلک اس شرک سے نہیں ہٹا ہوا ہے۔ یہ معاملہ ہے، ذرا برابر دل کے اندر تنگی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ بالکل اسی طرح وہاں ماحول تھا، قوم، وہ نوجوان کہتے ہیں ہؤلاء قوم اتخذوا من دونی آلیہ، ہماری اس قوم کو کیا ہو گیا، اب پوری قوم ہے، بادشاہ سلامت اس میں شامل ہے، اور بڑے بڑے وزیر شامل ہیں اس کے اندر، دانشور شامل ہیں، فوجیں ہیں، جرنیل ہیں اس کے، اور بڑے بڑے سیاستدان ہیں، پوری قوم شرک کے اندر، شرک کی لپیٹ کے اندر آ گئی کہ یہ اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں لولا یاتون علیہم بسلطان بین، اور کوئی دلیل بھی نہیں لاتے ہیں، دلیل بس ان کے پاس دلیل یہ ہے کہ اگر دلیل مانگی جائے تو کہتے ہیں دلیل، یہ بڑے بڑے علماء ہیں، بڑے بڑے مسلک ہیں، بڑے بڑے مدرسے ہیں، یہ اتنی پوری قوم ہے، پوری جو ہے اتنی انسانیت ہے، یہ کیا دلیل نہیں ہے؟ یہ دلیل ہے ان کے پاس۔ تو اس دور کے اندر بھی بغیر دلیل کے وہ پوجے جا رہے تھے، شرک کر رہے تھے، لیکن ان نوجوانوں نے ان کے اوپر اعتراض کیا، اور ہمارا آج بالکل یہی معاملہ ہے اپنی اس قوم کے سامنے، یہی معاملہ ہے، دلیل لا، ان کی داتا، ان کی دستگیری، ان کی مشکل کشائی، ان کی حاجت روائی کی، بتاؤ کیوں یہ سجدے کے مستحق ہیں، بتاؤ یہ کیوں پکارے جانے کے لائق ہیں، بتاؤ ان کا واسطہ وسیلہ کیوں دیا جائے، اللہ کے اوپر دھونس کیوں ڈالی جائے، ان کی پیدا ہونے سے پہلے کس طرح انسان پکارا کرتے تھے اللہ تعالیٰ کو، ان کی پیدائش سے پہلے کون مشکل کشا تھا، کون داتا تھا، کون دستگیر تھا، کون غوث تھا، بتاؤ جو اپنے پیدا ہونے کے اوپر خالق نہ، اپنی موت کو نہ ٹال سکیں، وہ ہماری مشکلیں کیسے حل کریں گے؟ اس انداز سے کوئی دلیل تو دو، دلیل نہیں ہے ان کے پاس۔ فرمایا بغیر دلیل کے اپنا یہ مشرکانہ عقیدہ ہمارے اوپر ٹھونسنا چاہتے ہیں، اور فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ بولے، اللہ پر جھوٹ بولے۔ گویا انہوں نے بتا دیا کہ سارے ظالموں تم اللہ پر جھوٹ بول رہے، ہر مشرک، ہر دور کے اندر مشرکین نے یہی دلیل پکڑی ہے، ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ ہمارے اللہ کے ہاں سفارشی ہے، ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، کہ ہم اللہ کو خوش کرنے کے لیے سب کچھ کرتے ہیں، اللہ نے یہی تعلیم دی ہے، اللہ نے یہ بتایا ہے، اللہ کے اوپر اس طرح الزام لگاتے رہے اور اللہ پر جھوٹ بولتے رہے۔ مشرکین مکہ یہی کر رہے تھے، اس سے پہلے بھی اور آج بھی یہی معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کی کتاب، اندازہ لگائی، سارے مشرک اپنے مشرکانہ عقیدوں کو اللہ کی کتاب سے ثابت کرتے ہیں۔ بریلوی اللہ کی کتاب سے نبی علیہ السلام کو عالم الغیب ثابت کر رہا ہے، واسطے وسیلے ثابت کر رہا ہے، دیوبندی واسطے وسیلے اللہ کی کتاب سے کر رہا ہے، حیات النبی کا عقیدہ قرآن سے ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اسماء موتا مردوں کے سننے کا عقیدہ سے، مردے اور سنتے، یہ عجیب و غریب بات، حالانکہ اللہ کی کتاب بالکل پوری طرح اس کے اوپر ہے کہ مردہ نہیں سنتا ہے، نہیں سنتا ہے، نہیں سنتا ہے، اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون، اس طرح ثم انکم بعد ذلک المیتون ثم انکم یوم القیامۃ تبعثون، اس کے بعد تمہیں قیامت کے دن اٹھنا ہے، اموات غیر احیاء وہم عن دعائہم غافلون انکم میتون انہم میتون، کتنی واضح دلائل ہیں، بھرا ہوا قرآن ہے، لیکن ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا، مان کیوں؟ آنکھیں بند ہیں، علماء کے فتوے ہیں اور اکابرین کی باتیں ہیں، اپنے پیروں اور اپنے مولویوں کے فتوے چلتے ہیں، یہ اللہ کی کتاب کو اپنے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کتنی جگہ یہ بات آئی ہے انہی الفاظ کے ساتھ، اور ویسے بھی پورے قرآن کے اندر مختلف الفاظ میں کہ ہم نے اس کتاب کو وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ،
کہ ہم نے اس قرآن کو ذکر کے لیے، نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے. آسان باتیں دیکھیے آپ کے سامنے، کتنی سادہ سادہ باتیں آپ کے سامنے آئی. کیا اس میں مشکل بات ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ کوئی نصیحت حاصل کرنے والا تو اس کو نصیحت کی جائے نا. آنے کے لیے کوئی تیار ہی، بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے. آگے سے غصے ہو جاتے ہیں، ناراض ہوتے ہیں، لڑنا شروع کر دیتے، اندازہ لگائیے، فتوے لگاتے ہیں آگے سے. تو مالک فرماتا ہے کہ ان کی تعداد زیادہ ہے، اس سے مروب نہیں ہونا ہے اور ذرا برابر ان کا خیال نہیں کرنا ہے. اس سے پہلے کافر یہی کچھ کرتے رہے ہیں. ان سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے جو اللہ پر جھوٹ بولے اور اللہ کے اوپر الزامات لگائے. یہ معاملہ ہے میرے پیارے بھائیوں. ابھی یہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے. رمضان کے روزے صرف مومنوں کے لیے، یقین ان کی تربیت کے لیے، ان کو درجے دینے کے لیے، ان کے پچھلے گناہ معاف کرنے کے لیے اللہ نے اپنی رحمت و شفقت سے یہ سارے معاملات کی. عبادات کی جتنی چیزیں ہیں یقین کیجیے سارے اسی ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے. آپ کا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط رہے. یہ تعلق کہیں غلامی والا تعلق، کہیں یہ خالق اور مخلوق والا تعلق، یہ کہیں کمزور نہ پڑ جائے. اس تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے صلات کا نظام ہے. اور یہ رمضان کے روزہ، رمضان تو خیر اس معاملے میں بہت ہی بڑی بات ہے. ایمان کو بہت زیادہ مضبوط کرنے والا یہ ٹریننگ پیریڈ کا ایک مہینہ آ رہا ہے. پوری ایکسرسائز ہے مومنوں کی. سیزن ہے، یقین کیجئے سیزن. دوسرے لوگ وہ دنیا کے سیزن کے اعتبار سے کہتے ہیں، مومن نیکیوں کے سیزن کے اعتبار سے کہتا ہے. اس مہینے کے اندر نیکیوں کو بہت زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے. یقین کیجئے اللہ تعالیٰ اس سے پورا فائدہ اٹھانے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. بہت بڑا اللہ کا احسان ہوا ہے کہ یہ کتنے لوگ تھے جو اس سے پہلے فوت ہو گئے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی پوری رحمتیں اور برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ کی اس دعوت کو ہم اور زیادہ تیز کر دیں. جہاں جہاں موقع ملے موقع نکال کے خود آگے بڑھیں گے. اللہ تعالیٰ یہ نہیں محتاج نہیں ہے کسی کا. یاد رکھیے ہماری ضرورت ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے اس دین کو اختیار کریں اور اسی کو پھیلائیں، اسی کے لیے جئیں، اسی کے لیے مریں. تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک پورا نظام ہے. وقل کو لہٰذا استغفر اللہ لی ولکم.